بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتلاؤں گا کہ تیمم کب کر سکتے ہیں، کن چیزوں پر تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ، اسی طریقے سے تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ساری تفصیل آج کے ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سمجھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی فکر کریں۔ دوستو، پہلی بات کہ تیمم کب کر سکتے ہیں، تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی تو ہے لیکن وہ 1.5-2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، مطلب 1.5-2 کلومیٹر کے پہلے اس کے اندر پانی نہیں ہے، تب یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 1.5-2 کلومیٹر سے پہلے یا قریب میں پانی موجود ہے تو پانی لا کر وضو کرنا ضروری ہے، تیمم نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پانی تو قریب میں ہے لیکن پانی لانے میں خطرہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کرفیو لگا ہوا ہے تو پانی قریب میں پاس والے گھر میں ہے یا قریب میں پانی ہے، لیکن کرفیو کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، یا راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، شیر کا خطرہ ہے، جیسا کہ عام طور پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، تو پانی چاہے قریب میں ہے پھر بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی پاس میں موجود ہے لیکن اگر پانی کو استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کے ہلاک ہو جانے کا، مر جانے کا خطرہ ہے کہ پانی کو استعمال کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یا اس کا کوئی عضو ہلاک ہو جائے گا، جیسا کہ اس عضو پر لکوہ پڑ جائے گا، فالج پڑ جائے گا، تو پانی موجود ہے پھر بھی یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا تو بہت کم ہوتا ہے لیکن علماء نے شکل لکھی ہے کہ پانی گھر میں ہی ہے لیکن یہ آدمی معذور ہے، وہ چارپائی پر ہے اور کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کو پانی لا کر دے، تو چاہے قریب میں پانی ہے لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا یہ شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے بات بتلائی کہ تیمم کب کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ تیمم کن چیزوں پر کر سکتے ہیں، تو دیکھیے جو چیزیں مٹی کے جنس کی ہیں ان پر تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کو میں اچھے سے سمجھاؤں کہ جو چیزیں جلانے سے نہ جلے اور پگھلانے سے نہ پگھلے ان پر تیمم درست ہے، اور جو چیزیں جلانے سے جل جاوے اور پگھلانے سے پگھل جائے ان پر تیمم درست نہیں ہے۔ جیسا کہ جو چیزیں مٹی کے جنس کی ہے، جو جلانے سے نہیں جلتی، پگھلانے سے نہیں پگھلتی، جیسا کہ پتھر ہے، اسی طریقے سے مٹی ہے، چونا ہے، جو مٹی کے جنس کی چیزیں ان پر تیمم درست ہے، اور جو چیزیں جلانے سے جل جاوے، پگھلانے سے پگھل جائے، جیسا کہ لوہا ہے، اسی طریقے سے تانبا ہے، پیتل ہے، تو یہ چیزیں جلانے سے جل جائے گی، پگھلانے سے پگھل جائے گی، تو ان پر تیمم درست نہیں۔ ہاں، اگر یہ چیزیں کہ جن پر تیمم درست نہیں ہے، جو میں نے بتلائی کہ جو جلانے سے جل جائے، پگھلانے سے پگھل جائے، اگر ان پر غبار اور گرد لگی ہوئی یعنی دھول لگی ہوئی ہے، جس کو ہم گجراتی میں کہیں دھول لگی ہوئی ہے، تو اب اس پر تیمم اگر وہ کرے گا تو اس کا تیمم صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ دیواروں پر ہمارے ہاں جو پینٹ لگی ہوئی تھی، آئل پینٹ ہو، واٹر پروف پینٹ ہو، یعنی کلر ہو، تو اس پر تیمم درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس پر دھول لگی ہوئی ہے، غبار لگا ہوا تو پھر اس پر تیمم درست ہے۔ وہ دیواریں جس میں صرف پلاسٹر ہے یا چونا ہے تو اس پر تو چاہے دھول نہ لگی ہوئی ہو پھر بھی ان پر تیمم درست ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ تیمم کرنے میں کتنی آسانی ہے۔ بہت سے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مٹی کا ہونا ضروری ہے، کہ مٹی پر ہی تیمم کر سکتے ہیں، حالانکہ ضروری نہیں، بلکہ مٹی کے جنس کی جو چیزیں ان پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ماربل ہے، ٹائلز ہے، ہم گھر میں ہیں اور گھر میں ٹائلز ہے، اگر تیمم کرنے کی ضرورت پیش آئی، ٹائلز پر چاہے دھول نہیں ہے، ہم نے جو تیمم کرنے کا جو طریقہ آگے میں بتلا رہا ہوں اس طریقے سے ہم نے تیمم کر لیا تو ہمارا تیمم ہو گیا۔ مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ ماربل ہوتا ہے تو تیمم کی کسی وجہ سے ضرورت پڑی تو اب وہاں مٹی کا ہونا ضروری نہیں، ایسے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہ کن چیزوں پر تیمم کر سکتا ہے اس کی میں نے تفصیل بتلائی۔ اب میں بتلاؤں گا کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلے تو میں تیمم میں جو چیزیں ضروری ہے وہ بتلاؤں گا، پھر بعد میں سنت اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ پورا طریقہ بتلاؤں گا۔ پہلے تیمم میں جو چیز ضروری ہے، ایک تو یہ ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے، نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اچھا، زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں اگر یہ ارادہ ہے تب بھی نیت ہو جائے گی۔ تو ایک تو نیت ضروری ہے، اور اس کے بعد تیمم میں جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے
ہاتھ مارنا زمین پر، یوں ایک مرتبہ یوں ہاتھ مارا. یہ میں ضروری چیزیں بتلاتا ہوں، آگے آپ دیکھیں پورا تفصیلی طریقہ بتلاؤں. ہاتھ مارا اور یوں پورے چہرے پر پھیر دیے، اس طرح پھیرا کہ تھوڑی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے، اس طریقے سے پھرنا ہے. پھر دوسری مرتبہ یوں ہاتھ مارنا ہے، یہ اس کو یوں پورے ہاتھ پر کونے سے پورا ہاتھ یہاں پورا پھیر دیں گے اور اس ہاتھ کو پورا یہاں پھیر دیں گے کہ تھوڑی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے. بس یہ تیمم میں ضرور، اگر اتنا کسی نے کیا تو اس کا تیمم ہو جائے گا، اس سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سب صحیح ہو جائے گا. اب میں تیمم کا پورا سنت وغیرہ کی رعایت کے ساتھ پورا تفصیلی طریقہ بتلاتا ہوں. پہلی بات تو نیت کر لیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں. اور پھر اب کیا کرنا ہے کہ یوں ہاتھ مارنا ہے زمین پر، مٹی پر مارے یا اینٹیں ہو. میں یہاں نہیں ہے مٹی اس لیے یہاں ایسے ہی بتلاتا ہوں آپ کو. اچھا، جب ہاتھ مارے تو سنت طریقہ ہے کہ انگلیوں کو یوں کشادہ رکھے، کھلی رکھ کر یوں ہاتھ مارے اور مار کر پھر یوں آگے لے جائے پہلے تھوڑا اور پھر پیچھے لا لے. ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھ کو پھر اس طرح جاڑ دے، یوں کرے تاکہ مٹی جو زیادہ لگی ہے تو یہ نیچے گر جائے، اور بہت زیادہ مٹی لگی ہے تو یوں پھونک بھی مار دے تاکہ مٹی نکل جائے. دیکھو مٹی پھیرنا ضروری نہیں ہے، ہاتھ پھیرنا کافی ہے. مٹی پر مار دے پھر یوں کر دے، چاہے ساری مٹی گر جائے، یا زیادہ مٹی لگی ہے تو یوں پھونک مار دے اور پھر یوں اپنے چہرے پر پورے پر پھیر دے. اس طرح پھیرے کہ تھوڑی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے، یوں پھیر دے. اس کے بعد پھر کھلال بھی کر دے، مردوں کی جو جن کی داڑھی ہے وہ کیا کر دے، کھلال کر دے. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ انگلی کشادہ رکھ کر یوں ہاتھ مارے، یوں آگے لے جائے، یوں کھینچے، پھر پیچھے کھینچے اور پھر یہ جو اس ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر یوں پورا اس طرح پھیر دے کہ جگہ خشک بالکل نہ رہ جائے. اس طرح اس کو بھی پھیر دے. ہاں، جو اگر انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کر لے تاکہ وہ جگہ باقی نہ رہ جائے. اور اس کے بعد پھر کھلال بھی کر لے. اس میں سنت یہ بھی ہے کہ وہ کھلال بھی کر لے. تو یہ طریقہ ہے. اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہے جو میں بتلا دوں. وہ بات ایک یہ ہے کہ ترتیب سے تیمم کرنا ہے سنت ہے. ترتیب کا مطلب کہ پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرے پھر ہاتھ پر ہاتھ پھیرے. الٹ اور خلاف ترتیب کیا ہوگا کہ پہلے ہاتھ پر پھیرے پھر چہرے پر پھیرے. اس طرح بھی اگر کرے گا تیمم تو درست ہو جائے گا، لیکن یہ سنت اور مستحب کو چھوڑنے والا کہا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور اس میں جو سنت چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیدر پہ کرنا. پیدر پہ کا مطلب کہ جیسے چہرے پر اس نے ہاتھ پھیر لیا، اس کے بعد پھر دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، کہ اس کے بعد دوسرے کام میں مشغول ہو گیا پھر آیا، یا پھر کسی سے دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، کہیں یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا پھر ہاتھ پر پھیر رہا ہے. تو یہ ہوا پیدر پہ کو چھوڑنا. پیدر پہ یہ ہے کہ ہاتھ چہرے پر پھیرا، اس کے بعد پھر ہاتھ پر کیا کر دے، پھر اس کو بولتے پیدر پہ. تو یہ بھی کیا ہے، تیمم میں سنت ہے. تو یہ تیمم کا میں نے پورا طریقہ دوستو آپ کو بتلایا، بہت آسان طریقہ ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ غسل کے لیے الگ طریقہ ہو، وضو کے لیے الگ طریقہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. تو یہ تو میں نے تیمم کرنے کا طریقہ بتلایا. اور آخر میں تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو ایک بات تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ پانی پر قادر ہو گیا، کہ پانی نہیں تھا پانی مل گیا، یا پانی کے استعمال کرنے میں بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر تھا لیکن اب اس کی بیماری نہیں رہی، تب یہ پانی کے استعمال کرنے پر قادر ہو گیا، پانی کے استعمال کی اس کو طاقت آ گئی، اب اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.